نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ویسے ہی پیدا کیا؟ تو آپ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جن میں آیتوں کی ترتیب اللہ نے کسی اور انداز میں لگائی ہے، لیکن تشریح کسی اور انداز میں. ابھی یہ بھی قرآن پاک کے ایجادات میں شامل ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اگر دنیا بے سبب ہوتی تو اللہ رب العزت نے جو انسان کے اعمال کی ریکارڈنگ کا سسٹم بنایا ہے وہ کتنا جامع ہے، وہ کتنا مضبوط ہے، وہ کتنا پختہ اور پکا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے وہ سسٹم بھی بیان کر رہا ہے. اللہ کو یہ بیان کرنے کی ضرورت تو چندہ بھی نہیں تھی، لیکن اللہ بیان کر رہا ہے تاکہ اللہ کی بات شاید کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان حلق سے کوئی آواز نہیں نکالتا. کوئی آواز کبھی کبھی بامانی ہوتی ہے اور کبھی کبھی بے معنی بھی ہوتی ہے. انسان حلق سے کوئی آواز نہیں نکالتا جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈنگ پہ بیٹھے نہیں ہوتے اور وہ لفظ کو کیا آواز کو بھی ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. بتائیے یہ ریکارڈنگ کیوں ہے؟ اگر آپ کے اور میرے اعمال پیش ہی نہیں ہونے تو میرے اور آپ کے اعمال کی یہ ریکارڈنگ کے جو حلق سے آواز نکل رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے میں ریکارڈ کر رہا ہوں. قرآن پاک میں یہ ترتیب اور انداز میں ہے اور اس کی تشریح اس انداز میں ہے. اس سے آگے چلیے. حالانکہ قرآن پاک میں یہ ترتیب اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ اس سورت کا مطالعہ کرنا. یہاں پہ اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی ریکارڈنگوں کا ذکر کیا. اور پھر کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں لفظ کے بغیر بھی کچھ عمل کرتا ہوں، میرا ہاتھ عمل کر رہا ہے، میں مسجد کی طرف چل رہا ہوں، اس کو کون ریکارڈ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا جو حلق سے آواز نکلتی ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے بھی کوئی اشکال نہیں چھوڑا بندے کے دماغ کے لیے. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال. تو کوئی بھی عمل کر لے، چاہے وہ زبانی ہو چاہے وہ بدنی ہو، کون سا ایسا عمل ہے جو دائیں اور بائیں والے فرشتے کی نظر سے اوجھل ہو جائے؟ اور پھر کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ دائیں اور بائیں والے کی نظر سے کچھ اعمال اوجھل ہو سکتے ہیں. کیسے؟ ایک بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے دل میں نیکی کا خیال آ رہا ہے، میرے دل میں نیکی کا خیال آ رہا ہے، اور حدیث موجود ہے کہ نیکی کا خیال بھی نیکی ہے. اب نیکی کا خیال یہ دائیں اور بائیں والے کیسے لکھ رہے ہوں گے، کیسے ریکارڈ ہوگی؟ یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہہ دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ برابر نیکی بھی ہوگی، دیکھی جائے گی اور دکھائی جائے گی. یہ جو نیکی کا خیال آیا یہ تو دائیں بائیں سے ریکارڈ نہیں ہو سکتا، یہ میرے منہ سے نہیں نکلا. تو اللہ رب العزت نے اس اشکال کو بھی غلط ثابت کر دیا، اور میں اور آپ اس دھوکے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بلا سبب بنائی ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے نیکی کے خیالات کو بھی کل قیامت کے دن کے لیے ریکارڈ کر رہا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو کیا سمجھتا ہے اے بندے، ہم تیری ریکارڈنگ نہیں کر رہے، ہم تو تیری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہماری دسترت میں ایسے ہے. یہ اللہ اپنی سمت بیان کر رہا ہے. انسان کی طرف سے تو اللہ رب العزت کی سمت اور جہت مخلوقات ہے، یہ وقت جہت اللہ کے لیے ان مخلوقات اور فاصلوں کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے. تو کیا سمجھ رہا ہے اور انسان کیا سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نقشہ بیان کر دیا ہے. اور شاید اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ باتیں اتر جائیں اور رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں اس عظیم الشان مہینے میں داخلے کے لیے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس ریکارڈنگ کو بیان کرنے کے بعد سورہ کہف میں اور دیگر سورتوں میں اس ریکارڈنگ کی کو پیش کرنے کا منظر بھی بیان کیا ہے. ایک تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے دنیا میں الفاظ کی، اعمال کی، دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات کی، یہ ریکارڈنگ مکمل ہو گئی. یہاں تک بھی اللہ قرآن میں کہہ دیتا تو بات مکمل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر یہ کہا کہ اس ریکارڈنگ کو کل قیامت کے دن ہر بندے کو اس ریکارڈنگ سمیت اٹھایا جائے گا. اور بعض آیات یہ ہیں کہ یہ ریکارڈنگ اس کے گلے کے ساتھ لٹکی ہوگی. مراد یہ ہے
کہ وہ بندہ 13 سال کا ہوا بالغ ہوا، 14 سال کا ہوا بالغ ہوا، 14ویں سال دن نمبر 1، گھنٹہ نمبر یہ، منٹ نمبر یہ، عمل یہ کیا تھا، دوسرے سیکنڈ میں یہ کیا تھا، تیسرے میں یہ کیا تھا، چوتھے منٹ میں یہ، پورے دن کی ایک کی ریکارڈنگ، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی۔ انسان جب اپنی اس ریکارڈنگوں کو دیکھ رہا ہوگا، قرآن پاک میں وہ کیفیت بھی بندوں کی بیان کر دی ہے، اور بڑے بڑے نیک بندے بھی اس دن ان ریکارڈنگوں کو دیکھ کر کیا کہہ اٹھیں گے؟ مالی حاذل کتاب، مالی حاذل کتاب۔ اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے، اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے؟ مالی حاذل کتاب لا یغادر صغیرہ ولا یغادر کبیرہ۔ اللہ کوئی چھوٹا بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑا بھی نہیں چھوڑا، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک پل کو ریکارڈ کر کے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا۔ اللہ کہے گا جی ہاں، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیکم حسیبا، کفا بنفسک، اقرا کتابک، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ پڑھ اپنی کتاب کو، پڑھ اپنی ریکارڈنگ کو۔ اور جب بندہ اپنی ریکارڈنگ کو پڑھا ہوگا، ایمانداری سے بتائیے اللہ نے جو الفاظ کہے ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت بھی بیان کر دی ہے، اقرا کتابک۔ اے بندے تیرا حساب میں نے کیا لینا ہے؟ اقرا کتابک۔ اپنی ریکارڈنگ دیکھ لے، اپنی ریکارڈنگ پڑھ لے، اپنی ریکارڈنگ سن لے۔ کبھی آپ موٹر وے کے اوپر اوور سپیڈ ہونا تو آپ اس کو کہیں نہیں نہیں میں نے اوور سپیڈنگ نہیں کی، تو وہ آگے سے کہتے ہیں آپ کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، آپ آ کے اپنی ریکارڈنگ دیکھ لیں، آپ کی گاڑی 130 پہ جا رہی تھی، 140 پہ جا رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے کتنی عمدہ قرآن پاک میں یہ مثال بیان کی ہے، اقرا کتابک۔ اپنی ریکارڈنگ خود دیکھ لے، پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ تیرا حساب کتاب میں لوں؟ نہیں، اپنی ریکارڈنگ دیکھ لے اور جا اپنا حساب خود کر لے، اچھوں میں تھا کہ بروں میں تھا۔ یعنی بندے کے اوپر حجت بھی قائم کر دی، بندہ منہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور جب بندہ اپنا رزلٹ دیکھے ایک دن میں 100 گنا ہے، نیکیاں 50 ہے، تو رب تعالیٰ نے کیا حساب لینا ہے؟ بندے تو اپنا حساب خود بھی کر لے، تیرا رب بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں، یا اپنی ریکارڈنگ دیکھ لے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر لیا اللہ رب العزت نے بلا وجہ پیدا کیا؟ فمن یعمل مثقال ذرہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ محدثین اور مفسرین نے تو لکھا ہے نا کہ اللہ رب العزت صرف ایک سورت بھی نازل کر دیتے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے بندے سے کلام کیا، اپنی مخلوق سے کلام کیا، ایک سورت ایک حکم بھی نازل کر دیتے، ماننا واجب تھا، لیکن اللہ نے تشریح بھی کی، خود ہی کر رہا ہے کہ شاید میرے بندوں میں سے کچھ سمجھ آئیں، کچھ لوٹ جائیں۔ اور رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو لوٹنے کی توفیق دے، رجوع کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے، صاف کر دے، اور ہمیں استقامت دے اس دین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے، لیکن آپ نے کبھی اس کی تشریح شاید نہیں پڑھی، اور جنہوں نے پڑھی ہے بہت اچھی بات ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے عمل کیا کس کے برابر؟ ذرے کے برابر۔ ذرے سے مراد کائنات کی وہ اکائی ہے جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتی، اور سائنسی زبان میں ایٹم پہلے مانا جاتا تھا کہ تقسیم نہیں ہوتا، پھر پتہ لگا اس کے اندر بھی نیوٹران، پروٹون، الیکٹرانز وغیرہ موجود ہیں۔ ایک ریت کا ذرہ ہے جس کو ہم ذرہ سمجھتے ہیں، ایک نمک کا ذرہ ہے جس کو ہم ذرہ سمجھتے ہیں، نہیں، ریت کے ذرے کا بھی 1000واں حصہ ممکن ہے، نمک کے ذرے کا بھی 1000واں حصہ ممکن ہے۔ اور وہ جو مزید تقسیم نہ ہو سکے ذرہ اس کو کہتے ہیں، اور جو اس ذرہ برابر نیکی لے کے آئے گا اپنے سامنے دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی لے کے آئے گا اپنے سامنے پائے گا۔ کیسے دیکھے گا؟ اور بعض لوگوں کو تو اللہ رب العزت نیکیاں دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، صرف آخرت کے لیے نہیں ہے۔ آخرت کے لیے تو آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ کھجور کو اللہ تعالیٰ نے پرورش دی، پہاڑ جتنی ہو گئی، ایک صدقہ کیا ہوا کھجور کا پہاڑ جتنی نیکی بن گئی، تو دیکھ لی، اور کتنی بڑی کر کے میگنیفائی کر کے اللہ دکھاتا ہے۔